دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو کہ وہ اپنے جسم پر چادر ڈال لیا کریں۔ یہ اس واسطے ہے کہ یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ اہل اسلام میں سے ہیں، یہ مسلمان ہیں، فلا یؤذین، تو یہ ایذا رسانی سے بچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا اور اس کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات پاک بیبیاں ان سے بھی فرما دیجئے، اور اپنی بیٹیوں، چاروں بیٹیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اس لیے یہاں بنات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو بنت کا لفظ استعمال ہونا تھا۔ بنات کا لفظ آپ اپنی چاروں بیٹیوں سے کہہ دیجئے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ جو نبی ہوتے ہیں یہ امت کے باپ ہوتے ہیں حقیقی، یہ ایسے یہ روحانی باپ نہیں کہا ہے، حقیقی باپ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ منتخب کیا ہے۔ اور جو مسلمانوں کی عورتیں ہوتی ہیں یہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہاں بتانا تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے کہ ازواج مطہرات علیحدہ ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیٹیاں علیحدہ ہیں اور تمام مسلمانوں کی عورتیں علیحدہ ہیں، کہ یہ جب بھی گھروں سے نکلا کریں تو اپنے جسم پر چادر ڈال لیا کریں، اپنے آپ کو چھپائیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ذالک ادنی ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں گی کہ جو با پردہ با حجاب خاتون ہے یہ بھئی مسلمانوں کی ہے۔ فلا یؤذین، تو پھر وہ کوئی بھی آدمی ان کو تکلیف نہیں دے سکے گا، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے رہتے تھے کہ آقا پردے کا حکم دے دیں، آقا پردے کا حکم دے دیں۔ کیوں کہ منافقین جو ہیں یہ مسلمان خواتین کو تنگ کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں آیا تھا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہ آیات کیا ہیں کہ اے آپ تمام مومنین کی عورتوں کو، ازواج مطہرات کو اور اپنی پاک بیٹیوں کو آپ کہہ دیجئے کہ جب بھی گھروں سے نکلے تو اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کرے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مومنوں کی عورتیں ہیں، اور پھر یہ پہچانی جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ اہل اسلام کی ہیں۔ فلا یؤذین، تو کوئی بھی پھر ان کو تکلیف دینے کی جرت نہیں کرے گا۔ آج کی خواتین کے لیے
یہ بہت بڑا اہم سبق ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے، جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی بغاوت ہوتی رہتی ہے، گناہ ہوتا رہتا ہے، کوئی معصوم بچیوں کے ساتھ، کوئی خواتین کے ساتھ، کوئی کسی قسم کے ساتھ یہ جو نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم جو کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سب جانتے ہیں، ہمارے قائد نے یہی نعرہ لگایا تھا، اور ہمارے قائد نے یہ پاکستان بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ اسلام کی جو ہے ایک لیبارٹری ہے، یہاں اسلام کے اوپر تحقیقات ہوں گی، اسلام پھلے گا پھولے گا، پوری دنیا کے لیے ہم اسلام کو جو ہے ایک بہترین لاہ عمل کے طور پر جو ہے پیش کریں گے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی، اور خواتین جو ہیں یہ آج بڑی پریشان ہیں۔ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ کہ پردہ نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ سرکاری طور پہ اس کی اجازت دینی چاہیے، حکم دینا چاہیے کہ خواتین جو ہے با پردہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ خواتین پہچانی جائیں گی، یہ اچھے طریقے سے حجاب میں آ جائیں گی، تو پھر کوئی آدمی ان کو تکلیف نہیں دے سکے گا۔ جب یہ تکلیف سے بچ جائیں گی تو پھر خواتین کے جو ہے نا بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پردہ جو ہے یہ کسی بھی قسم کے کام کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں با پردہ خواتین جو ہے پائلٹ بھی ہیں، با پردہ خواتین جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پردہ کرنے سے جو ہے نا ترقی رک جائے گی، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ با پردہ یہ ترقی کا زینہ ہے۔ بے پردہ ہونا جو ہے یہ گناہوں کا زینہ ہے۔ اس لیے میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن پاک کے اس حکم کو اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ خواتین جو ہیں جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے ان کو با پردہ ہونا چاہیے، اور ہم سب اگر اس آیت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں دنیا جہان کی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔